السلام علیکم جی، گل صاحب یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم، خوش آمدید۔ میں ہوں صفدر گل اور آج میں پہنچا ہوں پینسرا میں، پاکستان کا مشہور اڈا پینسرا، اور یہاں پہ آپ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بورڈ محمد علی جنرل کلینک میں یہاں پہ آیا ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ فالج، مرگی، لکوہ کا فری علاج کیا جاتا ہے، فاؤنڈیشن ہے یہاں پہ، فری علاج کیا جاتا ہے۔ میں آپ کی ملاقات بھی کرواؤں گا یہاں کے ڈاکٹر رانا محمد یاسر صاحب سے، جو یہاں کے نیورو سرجن ہیں، وہ علاج کرتے ہیں لوگوں کا۔ میں آپ کی ملاقات بھی کرواتا ہوں۔ السلام علیکم جی، گل صاحب یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم، خوش آمدید۔ میں ہوں صفدر گل اور آج میں موجود ہوں پینسرا چک 75 جیم بے سول چک میں، اور یہ ڈاکٹر محمد علی جنرل کلینک میں آج آیا ہوں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر محمد فاروق صاحب ہیں، ان سے آج باتیں کریں گے، ڈاکٹر کے حوالے سے بھی جانیں گے، مذہب کے حوالے سے بھی جانیں گے، ملک کے حوالے سے بھی آج ان سے بات کریں گے کہ وہ ملک کو کس نظر سے لیتے ہیں۔ تو آج پھر میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں جی ڈاکٹر محمد فاروق صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ مذہبی عقیدت سے بھی لگاؤ ہے آپ کو، تو ڈاکٹر بھی ہیں آپ، تو تھوڑا مختصر سا اپنی ڈاکٹری کے بارے میں بھی بتا دیں، پھر بات کرتے ہیں آگے۔ ڈاکٹری یہ سول چک میں یہ محمد علی ہسپتال ہے، یہاں پر مرگی کے مریضوں کا، فالج کے مریضوں کا اور تمام امراض کا فری علاج ہوتا ہے۔ خدمت خلق ہو رہی ہے یہاں پہ اور فری علاج ہو رہا ہے یہاں پہ، کئی لوگ شفا یاب ہوئے ہیں یہاں سے، اور کافی رش ہوتا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں پورے پاکستان سے یہاں پہ علاج کرانے کے لیے، اور یاسر صاحب اور میں ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں یہاں سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان بحران میں ہے، تو آپ کی نظر میں ہے کہ یہ بحران سے نکلے گا؟ بالکل نکلے گا انشاءاللہ۔ مشکل وقت کے بعد آسانی آتی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وہ ہے آیت۔ بہرحال یہ آتی ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہو جاتی ہے۔ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ جتنی زیادہ پریشانیاں لوگوں نے اٹھائی ہیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم پہ عنایت کرے گا، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے فرقہ واریت سے باہر آ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ عمل کریں، مسجدوں کو آباد کریں، تہجد پڑھیں، اور سورۃ یاسین صبح پڑھیں، شام کو سورۃ واقعہ پڑھیں۔ کچھ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہم تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق دیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا رزق کہاں سے آتا ہے، اور استغفار کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ استغفار کریں، اور گھر میں جب داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوں اور سلام کہیں، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے، اور چاشت پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ چاشت بھی پڑھیں سب لوگ، اللہ کی طرف رجوع کریں، چاشت پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ رات کو سورۃ واقعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غنی کر دیتے ہیں، کبھی فاقہ نہیں آتا، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اسے۔ ایسے عمل کریں، ہم اپنے دین کی طرف آئیں۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ اپنے دین کی طرف آئیں۔ اس لیے ہمیں آخرت میں اچھی جنت الفردوس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت فاحشہ تھی، اس نے
کتے کو پانی پلا دیا وہ بخشی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انبیاء کے برابر ہو گئی یا شہداء کے برابر ہو گئی یا صحابہ کے برابر، صدیقین کے برابر ہو گئی یا اولیاء اللہ کے برابر ہو گئی یا نیک لوگوں کے برابر، یہ نہیں ہو سکتا، وہاں بھی بہت زیادہ درجات ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے حاکمان اعلیٰ ہیں، ان کو بھی اسلامی قانون پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے مطابق قانون بنانے چاہیے۔ بالکل جی، اور اسلامی قانون بنانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے سوشلزم لانا ہے، نواز شریف کہتا ہے لبرلزم لانا ہے، اور عمران خان کہتا ہے انصاف لانا ہے، جو اسے ہوتا ہی نہیں۔ میڈیکل بورڈ بھی جعلی بنتے ہیں، اور اس نے سب سے بڑے مجرم کو کہتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، سب کو چھوڑ بھی دیا، اب خود جیل میں بیٹھا ہے، سب کے سامنے ہی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اور اس نے ایم کیو ایم سے مل کے جمہوریت قائم کرنے کی کوشش کی، انصاف قائم کرنے کی کوشش کی، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ حکومت بناتا ہی نہ، اب سب سے پہلے ایم کیو ایم نے ہی ان کو اس کی حکومت ختم کی جو جب وہ ٹوٹے۔ نہ وہ جمہوری ہے، نہ جمہوریت میں یہ تو نہیں ہوتا کہ بوریوں میں بند کر کر کے لوگوں کو لاشیں پھینکی جائیں اور ورما دماغ میں برمے پھیرے انہوں نے، اور ناخن کھینچے، ہڈیوں میں برمے پھیرے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے جی، یہ تو گنڈا گردی ہے۔ اور ہمیں اس سے نکلنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسلامی قانون نافذ کرنا چاہیے اور سود سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے ساری قوم کہ سودی نظام سے ہم نے جان چھڑوانی ہے، تو اللہ تعالی ہماری جان چھڑوا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگ کے ہم قرضے واپس کریں گے، عوام کو یکدم ریلیف ملے گا، اور عوام سے نہیں یہ ہم قرضے لیں گے، اللہ سے قرضے، اللہ سے مانگ کے واپس کرنے ہیں قرضے، تو پھر اسلامی قانون ہوگا تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اللہ تو ڈاکٹر صاحب، ابھی جو حاضر وقت جا رہا ہے اس میں کچھ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، تو امید ہے کہ آئندہ بھی ایسا ملے گا؟ جب تک سودی نظام ہے کافی پیسہ تو سود میں چلا جاتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ باتیں تو کرتے ہیں کہ ہم ریلیف دیں گے، لیکن یہ ریلیف دے نہیں سکیں گے میرے خیال کے مطابق، جب کہ سودی نظام اتنا قرضہ ہو گیا ہے۔ عمران خان کہتا تھا کہ زرداری نے اتنا قرضہ لیا 4 سال میں، 5 سال میں، نواز شریف نے اتنا قرضہ لیا، اس نے سب کے برابر 4 سال میں قرضہ لے لیا، 27,000 ارب ڈالر، پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ لے لیا، اب قرضہ بڑھ گیا بہت زیادہ۔ یعنی آپ کی نظر میں، آپ کے خیال میں سب سے زیادہ جو بوگس حکومت رہی وہ پی ٹی آئی کی رہی؟ ہاں یہ تو ہاں پی ٹی آئی کی رہی سب سے بوگس حکومت، اس نے وعدے کچھ کیا کچھ، اس نے کہا کہ میں اگر آئی ایم ایف کے پاس گیا اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں، تو خودکشی تو حرام موت ہے، ہاں میں تو نہیں کہتا کہ خودکشی کرتا وہ، لیکن استعفیٰ دے دیتا تو اس کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے۔ ہاں اب بے عزت ہو کے گیا ہے، اب جیلوں میں سزا کاٹ رہا ہے، اگر اس وقت وہ سوچتا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لوں، خودکشی نہیں، ہم خودکشی کی حمایت میں تو بالکل نہیں ہے کہ وہ خودکشی کرتا، لیکن وہ استعفیٰ ہی دے دیتا حکومت سے تو اس کی عزت بن جاتی۔ یعنی آپ کے خیال میں انسان وہ بات نہ کرے جس پہ وہ پورا اتر نہیں سکتا؟ ہاں جی، وہ اپنی وعدہ جو کرتا ہے وہ سچا وعدہ کرنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ کرو تو پورا کرو، ورنہ وعدہ نہ کرو۔ اور
اب ٹھیک ہے، اب الیکشن کا وقت آ گیا، الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا اور وہ دے دیا، کیا ٹائم دے دیا کہ اتنے 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ اب سب لوگ تیاری کر رہے ہیں الیکشن کی، تو میرے خیال میں بہتر یہی ہے نہ تو عوام کسی کو ووٹ دیں اور نہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں، ایم این اے ایم پی اے کھڑے ہوں، یہ ایسے ہی کوئی کسی کو ووٹ نہ دے، خود پھر سوچیں گے کہ اسلامی قانون ہونا چاہیے، مجلس شورا بنے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ مجلس شورا بنائے اور وہ اپنے حکمران کا انتخاب کرے، اور حکمران جو ہے مجلس شورا کے مشورے سے اپنے ملک کا نظام چلائے، سودی نظام ختم کرے۔ یعنی آپ کے خیال میں اگر مجلس شورا بنتی ہے تو اس جیسا کوئی نظام دوسرا ہو ہی نہیں سکتا؟ نہیں، بالکل یہ اسلامی نظام ہے جی، ہم نے یہ چھوڑا اور ہم دوسرے نظام مغربی جمہوریت کو اپنایا، تو ہماری حالت وہ ہے کہ کبا چلا ہانس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا، ہم اپنی چال بھی بھول گئے ہیں۔ کوئی الیکشن کمیشن کو خود سوچنا چاہیے، ایک آدمی، یہ پاکستان کے پاسپورٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، کوئی سوشلزم کا نعرہ لگا کے الیکشن لڑ رہا ہے، الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ کوئی لبرلزم کا نعرہ لگاتا ہے کہ لبرل پاکستان بنانا ہے، اس کو بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ جیسے صحابہ کرام، سعودی عرب میں بھی الیکشن نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی الیکشن نہیں ہوتے تھے، بس مجلس شورا بنی ہوئی تھی، وہ اپنے حکمران کا انتخاب کرتے تھے۔ یہی نظام بہتر ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے ہم چلیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا کچھ۔ تو ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ جو پسی عوام پس چکی ہے، غریب آدمی پس چکا ہے، غریب آدمی کے پاس اب کھانے کو کچھ نہیں رہا، تو کیا کہنا چاہیں گے اس غریب عوام کے لیے؟ آپ حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، میں عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ اللہ کی طرف آ جائیں، نمازیں پڑھیں، صبح سورہ یاسین پڑھیں، رات کو سورۃ واقعہ پڑھیں، اور تقوی اختیار کریں، استغفار کریں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر، حکمرانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا، 12واں سپارہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، وَمَن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر جاندار جو چیز آپ کو دنیا میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کے حکم مانیں، اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے نبی کی اطاعت کریں، اور ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ ہمارے درجات یا تو کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں درجات ہمارے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ حالات پلٹیں گے۔ جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ جب ہمارا دھیان اپنے پروردگار، اپنے رب کی طرف ہوگا تو پھر نہ تو رزق میں کمی آئے گی، نہ ہی بھوک آئے گی، تو پھر ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ صفدر گل کو دیجیے اجازت۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔